اچھا اب یہ ایس سی او سمٹ بھی شروع ہونے والا ہے, ابھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے عدالت کا معاملہ چل رہا ہے اور جو ترمیم ہونی ہے آئینی ترمیم اس کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں, وہ تو ایک سائڈ پہ ہو ہی رہا ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ 15 اکتوبر کو ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت سارے ہیڈز آف اسٹیٹس اور لیڈرز آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ڈاکٹر صاحب یہ بالکل کلیئرلی فیصلہ کیا ہے کہ جی انہوں نے آپ نے احتجاج کرنا ہے, کل بھی شروع ہو رہا ہے, پھر اسلام آباد کا بھی پلان کیا ہوا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کریں گے. تو آپ کا یہ پلان کیا ہے کہ ریڈ زون میں آنا ہے اور وہاں پہ آ کے چاہے کوئی روکے چاہے نہ روکے آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے, اور اس سے کیا ایس سی او سمٹ بھی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا احتجاج ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ہمارا آئینی حق ہے وہ ہم کو نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو آرٹیکل 15 ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستانی کسی بھی شہر میں ہو, کسی بھی صوبے میں ہو, بڑے پورے ملک میں آرام سے اس کی فریلی موومنٹ ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں نے ایک تو یہ کہ آرٹیکل 15 کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس لحاظ سے یہ کے پی کے لوگ جو ہیں ان کو پنجاب میں جانے سے روکتے ہیں. ایک نمبر 2 آرٹیکل 16-17 ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم پیسفل ڈیمونسٹریشن کریں. دیکھیں ہم لوگوں نے اسلام آباد میں بھی, ہم لوگوں نے لاہور کے جو سبربز میں جو ان لوگوں نے جتنی بدبودار جگہ تھی, جتنی ان کی سوچ بدبودار تھی اتنی بدبودار جگہ پہ انہوں نے دی, ہم نے پھر بھی وہاں پہ جلسہ سب کچھ کر لیا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دو تو آئی ڈو ناٹ سی اینی ریزن کہ وہ نہ دیں. اگر وہ نہیں کرتے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم احتجاج کریں. میرے لحاظ سے یہ ان کی گورنمنٹ کی نالائکی ہے یا بیوقوفی ہے کہ یہ کسی بھی ایک پارٹی کو جو ہے نا ان کو ان کے حق سے روک رہے ہیں. اچھا اگر چلیں فار ایگزامپل لاہور میں آپ کو اجازت دے دیتے ہیں وہ, اور لاہور میں آپ کر بھی لیتے ہیں, تو وہ اس سے تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں گورنمنٹ کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اسلام آباد جہاں پہ اتنا اس ٹائم ایک حساس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہے, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں کہ جو اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, یہاں تک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی وہی والی بات ہے کہ اگر ان لوگوں میں عقل ہوتی تو یہ یہاں تک پہنچتے ہی نہ, پہلی بات. دوسری بات, اگر ان لوگوں میں اس سے ذرا کم عقل ہو تو پھر یہ کم از کم ایک بات پہ آ کے بات کر لے کہ یار آپ لوگوں نے کہاں جلسہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ یاد رکھیے وہ سٹارٹ ہوگا 15 اکتوبر سے. فرض کریں اگر حکومت کی جگہوں میں کہوں کہ یار آپ آ جاؤ اسلام آباد میں آپ نے احتجاج کرنا ہے, میں آپ کو یہ اجازت دے دیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, اور اس میں یہ بلاکیجز نہ ڈالیں. مطلب یہ کہہ دینا کہ ہمایوں آپ میرے گھر آ جاؤ اور اپنے گھر کے سارے راستے بند کر دیں, میں کہاں سے آؤں گا, یہ چیز نہ کریں. آپ اس کو کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی جو کہیں جگہ پہ آپ کی ایک مطلب آپ کے پاس بارگیننگ چپس بہت زیادہ ہوتی ہیں. گورنمنٹ آپ کسی جگہ پہ کر لیں, ایک ریزنیبل چیز کر لیں, وائی ناٹ. لیکن اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, اور خاص طور پہ وہ بھی جو پاکستان کی سب سے مقبول, سب سے بڑی ہو, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو, ٹھیک ہے, اس کو جب اگر ایسے ہو جائے, اگر کم از کم اس ایونٹ کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو میرے خیال میں یہ سب کے لیے بہتر ہوگا اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب فائنلی بالکل بریف مجھے ایک جواب دیجیے, میں آخری اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو معاملہ ہے ججز کے حوالے سے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو سینئر ترین ججز میں اور جو نیکسٹ ٹو ہیں ان کے درمیان جو اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. آپ کے خیال میں جو 63A کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا چاہے گی کہ جو جج صاحبان ہیں باقی وہ کس طرح کا رد عمل شو کریں؟ دیکھیں فہد صاحب, بات اس طرح ہے کہ میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو لیگالٹی دیکھنی پڑے گی. اگر آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور جیسا مرضی کر کے, چاہے غلط طریقے سے, چاہے ادھر سے کر کے آپ نے اس فیصلے تک پہنچانا ہے جسٹ بیکاز کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں آ رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کی راہیں ہموار کر رہے ہیں کہ وہ فلور کراسنگ کر سکے اور اس کی وجہ سے کورٹ بچے اور کورٹ میں آپ کے بٹھا دیا جائے, تو یہاں تو کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس لحاظ سے آتا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ ایک یاد رکھیں,
जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था 2023 में अप्रैल में जो पास हुआ था, उसमें ये था कि 3 मेंबर जो एक जी बिल्कुल बेंच ऐसे ही था। बने, हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर इन लोगों ने थ्रू ऑर्डिनेंस एक अमेंडमेंट लेकर आया कि जो वो चेंज हो गया है, चीफ बिल्कुल। वो एक मतलब का बंदा भी रख सकता है, लेकिन ये है 3 मेंबर बेंच। अब वो उसमें ये अब तो एक थोड़ा सा वो लीगल इशू खड़ा हो गया डॉक्टर साहब, बल्कि आज अली जफर साहब ने भी इसी हवाले से बात की कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि जी वो कमेटी जो है वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने उस कमेटी के जरिए बेंच बना के समाअत शुरू कर दी है, तो मामलात उस तरफ चल पड़े। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि इसके ऊपर सवालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठते हैं। डॉक्टर साहब टाइम पे ख़त्म हो गया, टाइम पे ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।